السلام علیکم۔ آج 5 ستمبر 2022 اور پیر کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دریافت کیا ہے کہ اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو کیا اس کے بعد حروب لگ سکتا ہے؟ تو جواب میں جوازات نے کہا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں حروب اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک اقامہ تجدید نہ کرا لیا جائے، اور اگر کسی کو دوسری صورت میں حروب لگا دیا گیا ہو تو اس کا کفیل 15 دن کے اندر اندر حروب کو ہٹا سکتا ہے اور اس کیس کو واپس لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے ملک چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں پیچھے اس کا کفیل حروب نہیں لگا سکتا جب تک وہ مملکت کے اندر چھٹی سے واپس آ نہیں جاتا۔ المختصر یہ کہ کارکن کے خلاف حروب فائنل کرانے کے لیے بنیادی طور پہ دستاویز مکمل ہونا ضروری ہے، جن میں کارکن کا مملکت میں ہونا اور نمبر 2 اقامہ کا کارآمد ہونا یا اقامہ ایکسپائر نہ ہو۔ تو یہ 2 صورتیں ہوں گی تو حروب لگایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماتحت تربیت، سائنس و ثقافت کی تنظیم یونیسکو نے مملکت کے یمبا انڈسٹریل سٹی کو دوسرا لرننگ سٹی تسلیم کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ یمبا سٹی الجبیل انڈسٹریل سٹی کے بعد دوسری سٹی ہے کہ جس کو لرننگ سٹی کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ الجبیل انڈسٹریل سٹی کو 2020 میں تسلیم کیا تھا۔ یونیسکو نے جو اہم معیار مقرر کیا ہے سٹی کو تسلیم کرنے کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زندگی بھر کے شہر کے تمام باشندوں کو سیکھنے کا موقع میسر ہو۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ مطلوبہ معلومات، رہنمائی اور مدد فراہم ہو۔ کمیونٹی سینٹر اور فیملیز کے دائرے میں لرننگ سینٹر مہیا ہو۔ معذوروں کو تعلیم کی بنیادی ضروریات مہیا ہوں۔ سرکاری اور نجی اداروں کو تعلیمی اداروں میں تبدیل کرنے کے لیے مدد کا بندوبست ہو۔ ایک وقت تھا کہ سعودی عرب کو سخت قوانین کی وجہ سے بیک ورڈ دقیانوس اور شدت پسند ملک سمجھا جاتا تھا، لیکن ابھی جدید خطوط پہ استوار کرنے کے بعد عالمی طور پہ اس کو بہت ساری چیزوں میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ مملکت میں ویژن 2030 کے مطابق پرانی اور غیر منظم آبادیوں کا انہدام اور اس کو گرانے کا کام ابھی جاری ہے، جس میں پہلے جدہ کے مختلف علاقوں میں پرانی کچی آبادیوں کو گرایا جا چکا ہے، اور اب باقی مزید جدہ میں قویزہ محلے کی عمارتوں کو گرانے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ انہدام کا یہ سلسلہ آخری مراحل میں ہے۔ جو تقریباً 32 محلے تھے جن کو منہدم کرنا تھا، ان میں سے 30 محلے منہدم ہو چکے ہیں، جن سے غیر ملکی دوسرے علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اب مزید 2 محلے العدل والفضل اور کلو 14 شمالی کو گرایا جانا باقی ہے۔ مملکت میں تاریخی مساجد کی بحالی کے متعلق پرنس محمد بن سلمان کے پروجیکٹ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں شامل تمام مساجد کے بارے میں اور ان کی لوکیشن کے بارے میں پچھلی مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اب الجوف میں 2 مساجد مزید اس مرحلے کے اندر شامل ہیں۔ ایک الجوف ریجن کی مسجد السعیدان ہے اور دوسری مسجد الفویحی۔ ان دونوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، پرانے تاریخی ڈھانچے کو بحال رکھتے ہوئے۔ واضح رہے کہ مسجد السعیدان دومتۃ الجندل کے الرحبین محلے میں واقع ہے، اور یہ سن 620 ہجری بمطابق 1223 میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کو تاریخی حوالے سے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پر صدیوں پہلے جمعے کی نماز بھی ہوتی تھی، اور اس کو الجوف ریجن کے دارالقضاء ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب عدالتیں نہیں ہوتی تھی تو یہاں مختلف فریقوں کے مقدمات سماعت کے بعد نمٹائے جاتے تھے۔ یہاں پر مملکت کے مشہور قاضی القضاء عطا اللہ سعیدان قاضی ہوتے تھے، اور وہاں پر لوگوں کی امامت بھی کروایا کرتے تھے۔ اس مسجد کے حوالے سے اور بھی بہت ساری تاریخی حقائق ہے جو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری مسجد الفویحی سکاکا شہر میں ہے۔ یہ 1380 ہجری بمطابق 1960 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ سکاکا کی قدیم ترین مساجد میں شامل ہے اور اس کو شامان مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔